आज आपको पहलवानों के शहर गुजरांवाला के मशहूर कस्बा किला दीदार सिंह में एक बहुत ही आला, शानदार और 10 डिशों पर मुश्तमिल शादी का खाना दिखाएंगे। शादी की इस तकरीब में मेहमानों की ख्वाहिशात का मुकम्मल एहतराम करते हुए डिशेज तैयार की गई हैं। शादी हॉल का माहौल खुशी, मुस्कुराहटों, खुश रंग लिबास और खुश जायका खानों के साथ बेहतरीन हाल की सजावट और खानों की लज्जत और महक से मुज़य्यन होगा। हर शादी में खाने को तमाम तकारीब में मरकजी हैसियत हासिल होती है, जो कि इस बात की अक्कासी करता है कि शादी कितनी अच्छी और इसके इंतजामात कितने बेहतर हैं। शादी की इस तकरीब के खाने को एक मेगा किचन के अंदर तैयार किया जाएगा, जिसके अंदर बहुत बड़े-बड़े बर्तन मौजूद हैं और इस खाने की तैयारी के लिए एक मजबूत और बेहतरीन मनसूबा बंदी की ज़रूरत होती है और हमारे मुदस्सर पकवान सेंटर के शेफ़ उस्ताद मुदस्सर भट्टी और उस्ताद राशिद भट्टी खाने की तैयारी के एक बेहतरीन मनसूबा साज़ हैं। मुदस्सर पकवान सेंटर की टीम अपना काम 1 दिन पहले ही शुरू कर देती है और ये सारी तैयारी मुकम्मल कर लेने के बाद पकवाई शुरू हो जाएगी। शादी के इस मेगा इवेंट के अंदर मेहमानों के ज़ौक़ को मद्देनज़र रखते हुए बीफ स्टीम और चिकन पकोड़ा का एहतमाम किया गया है, जिसकी मरहलावार तैयारी की जाएगी और इस मरहलावार तैयारी में सबसे पहले बीफ को बड़े-बड़े बर्तनों के अंदर धोया जाएगा ताकि सफाई का ख्याल रखा जा सके, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। और बीफ को धोने के बाद इसके अंदर सिरका और नमक लगाकर 2 घंटे के लिए इसको रख दिया जाएगा और इसको फिर दोबारा उस पानी से निकाल लिया जाएगा और इसको घी के अंदर फ्राई किया जाएगा, क्योंकि स्टीम के लिए फ्राई का मरहला अहम होता है। और दूसरे मरहले में चिकन पकोड़ा की तैयारी की जाएगी, ये भी 1 दिन पहले ही कर ली जाएगी। चिकन पकोड़ा की तैयारी के लिए मसाला तैयार है। इस पानी के अंदर तमाम मसाला जात हमारे शेफ़ ने डाल लिए हैं और इस चिकन को इस पानी के अंदर बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद फिर इस चिकन को बड़े-बड़े जालीदार बर्तनों में निकाल लेंगे। बीफ स्टीम हो या चिकन पकोड़ा, इन दोनों की तैयारी में सबसे अहम मरहला होता है मैरिनेशन का और मैरिनेशन का चिकन पकोड़ा या बीफ स्टीम में मरकज़ी किरदार होता है, जिसकी तैयारी में इमली का पानी, लेमन का रस, केचप, दही और बेहतरीन किस्म के आला क्वालिटी के मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तमाम मसाला जात चिकन स्टीम हो या चिकन पकोड़ा इनको बेहतरीन जायका फराहम करते हैं और फिर बीफ स्टीम को खस्ता, नरम और जूसी बनाने के लिए बड़े-बड़े स्टीमर का इस्तेमाल किया जाता है। इंतहाई खूबसूरती के साथ, एहतियात के साथ इन स्टीमर्स को तैयार किया जाता है और खूबसूरती से स्टीमर्स के अंदर बीफ को डाला जाता है। तमाम स्टीमर्स को बीफ से भर लिया जाता है और फिर ऊपर ढक्कन ढक दिया जाता है। ढक्कन ढकने के बाद इसके ऊपर वज़न रखा जाता है मखसूस किस्म का और फिर नीचे आग जला दी जाती है और ये आग तकरीबन 3 से 4 घंटे तक मुसलसल जलती रहती है इसके नीचे, जिससे हमारा बीफ इंतहाई खस्ता और खुश जायका और बेहतरीन नरम तैयार होगा। और जब मटन कोरमा की बारी आती है, ये भी एक बेहतरीन डिश है, जिसको मुख्तलिफ मसालों, प्याज़, अदरक और लहसुन की मदद से तैयार किया जाता है और इसके लिए खूबसूरती के साथ गोश्त को काटा जाता है। छोटी-छोटी बोटियाँ बहुत प्यार से तैयार की जाती हैं। गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया जाता है, क्योंकि गोश्त की जितनी अच्छी सफाई होगी, उसकी पकवाई भी उतनी ही अच्छी होगी। और इसकी तैयारी के लिए कसाई का तजुर्बाकार होना ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पर भी एक बेहतरीन एक्सपर्ट बुचर यानी तजुर्बाकार कसाब की खिदमात हासिल की गई हैं, जो कि गोश्त को बड़े प्यार से और खूबसूरती से छोटी-छोटी बोटियों में काट रहे हैं। हमारे शेफ़ राशिद भट्टी तमाम गोश्त को मरहलावार पतीलों के अंदर, बड़े-बड़े देगचों के अंदर डाल रहे हैं और तमाम मसाला जात भी यके बाद दीगरे इसके अंदर डाल रहे हैं, ताकि तमाम पतीलों के अंदर, तमाम देगचों के अंदर गोश्त भी मरहलावार एक ही दफ़ा डाला जाएगा, तमाम मसाले भी एक ही दफ़ा डाले जाएँगे, घी भी एक ही दफ़ा डाला जाएगा और तमाम देगचों के नीचे आग भी एक ही दफ़ा जलाई जाएगी, ताकि खाना एक ही दफ़ा तैयार हो, एक जैसा तैयार हो, इसका एक जैसा ज़ायक़ा रहे, इसके अंदर किसी किस्म का फ़र्क ना आए, ताकि
مہمان جو ایک باذوق طریقے سے آئے ہیں ان کو باذوق اور خوبصورت لذیذ خوشبودار کھانا میسر ہو۔ اور مٹن قورمے کو ایک سپر گریوی کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ ایک شادی کا کھانا ہو اور اس میں میٹھا نہ ہو، میٹھے کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور اس شادی کے فنکشن میں کیک کا حلوہ تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ بڑے بڑے کیک کو ایک ہاتھ کی مدد سے رب کر کے ان کو تیار کیا جا رہا ہے، اور ہمارے شیف استاد راشد بھٹی خوبصورت انداز سے اس میٹھے میٹھے حلوے کو تیار کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے اس کھانے کو چار چاند لگا دے گا۔ اور شادی کے کھانوں میں چائے کو بھی بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارا چکن پکوڑے کا مرحلہ آتا ہے۔ چکن پکوڑے کی بھی میرینیشن کرنے کے بعد اس کو ایک بڑے سے برتن کے اندر نکال لیا جاتا ہے۔ اس کا دیکھیں کتنا خوبصورت رنگ آتا ہے، اور اس کے اوپر تل بھی ڈال دیے جاتے ہیں، اور پھر چکن پکوڑا کو بھی بڑی بڑی کڑھائیوں کے اندر ڈال کر فرائی کر لیا جاتا ہے، اور اس کا کلر اور اس کی خوبصورتی دیکھیں، اس کی مہک اور اس کی خوشبو دور دور تک پھیلتی جا رہی ہے، اور تمام مہمانوں اور تمام کچن میں موجود افراد کی بھوک کو بڑھا رہی ہے۔ گجرانوالہ کا علاقہ ہو اور شادی کا کھانا ہو اور اس میں چاول نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ سبزی والے چاول تو ہر مہمان کے بے حد پسندیدہ ہوتے ہیں۔ ان چاول کو بھی ایک مخصوص طریقہ سے مکمل احتیاط کے ساتھ اور مرحلہ وار ایک خاص ترتیب کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے۔ چاولوں کے دم کھلنے پر ہر طرف ایک بھینی بھینی خوشبو پھیل جاتی ہے، جو سب کی توجہ حاصل کر لیتی ہے اور سب کی بھوک کو بڑھا دیتی ہے۔ اور شادی کا پروگرام ہو، کھانے کا پروگرام ہو، اتنا بڑا اہتمام ہو اور اس کے اندر رشین سیلڈ نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو رشین سیلڈ کا تیاری والا عملہ اپنے کام میں مصروف ہے، اور دیکھیں رشین سیلڈ کی تیاری کتنے خوبصورت انداز سے کی جا رہی ہے۔ تمام سیلڈ کو ٹرے کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اس کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا جا رہا ہے تاکہ تمام کھانا ایک مربوط مضبوط منصوبہ بندی کے ساتھ تیار کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اس کھانے کو مہمانوں کے سامنے ایک مضبوط منصوبہ بندی کے ساتھ بڑی بڑی ٹرالیز کے اندر رکھ کے لے جایا جائے گا۔ تمام عملہ اس وقت اپنے اپنے کام میں مصروف ہے، ہر شخص اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، کوئی شخص اس میں پیچھے نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نان والے، تندور والے اپنے کام میں مصروف ہیں اور بہترین خوبصورت نان تیار کر رہے ہیں، خوش ذائقہ۔ ان کا رنگ دیکھیں، اس کا کلر دیکھیں، اس کا سائز دیکھیں، بہت خوبصورت، بہت پرفیکٹ، بھوک بڑھا رہا ہے، ہر ایک کی توجہ اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے گولا کباب والے بھائی، باربیکیو والے دوست اپنا کام کر رہے ہیں، دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ۔ اور اس کام کو یعنی باربیکیو کی تیاری کو میگا کچن سے باہر تیار کیا جاتا ہے تاکہ دھواں وغیرہ مہمانوں کو اور باقی کچن کے لوگوں کو ڈسٹرب نہ کریں۔ خوبصورتی کے ساتھ بہترین طریقے سے منظم طریقے سے باربیکیو تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ گولا کباب تیار کیا جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑی ٹرے کے اندر اس کو آگ کو جلایا گیا ہے، کوئلوں کو جلایا گیا ہے، اس کے اوپر ہمارے شیف جو ہے اپنا کام کر رہے ہیں، جو کہ مدثر بھٹی صاحب کی ٹیم میں سے ایک شخص ہیں۔ تمام کبابوں کو بڑی بڑی سیخوں کے اوپر لگایا جائے گا، لگایا جانے کے بعد اس کو ایک بڑی سی انگیٹھی کے اندر تیار کیا جائے گا، اور پھر اس کو ایک بڑے ٹب کے اندر شفٹ کر دیا جائے گا، اور شفٹ کرنے کے بعد اس ہاتھوں کی مدد سے اس کی بوٹیوں کو الگ الگ کیا جائے گا، کیونکہ یہ گولا کباب کی ڈش ہے۔ اور ادھر دوسری طرف شادی ہال اپنے مہمانوں کا منتظر، خوبصورت شادی ہال جس کو بہترین طریقے سے سجایا گیا ہے، بہت بہترین طریقے سے، خوبصورت طریقے سے پھولوں سے سجایا گیا ہے۔ اس کا آپ فرنیچر دیکھیں، اس کا آپ چھت دیکھیں، اس کا آپ فرش دیکھیں، اس کی آپ دور و دیوار دیکھیں، کتنا خوبصورت شادی ہال تیار کیا گیا ہے مہمانوں کے ذوق کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ کتنا خوبصورت شادی حال اپنے مہمانوں کی آمد کا منتظر۔ اور سوپ کی باری آتی ہے اس کے بعد، آپ دیکھیں سوپ، چکن کارن سوپ، اس دھند کے موسم میں، اس سردی کے موسم میں چکن کارن سوپ کا اپنا ہی مزہ ہے، جو کہ مہمانوں کی ایک پسندیدہ ڈش ہے۔ اور اس کے بعد پاپڑ بھی تیار کیے جا رہے ہیں جس کو کریکر بولتے ہیں۔ سب سے پہلے کھانے کی شروعات سوپ سے کی جاتی ہے، چکن کارن سوپ سے کی جاتی ہے، جو کہ ایک بڑی ہی خوش ذائقہ اور لذیذ ڈش ہے۔ ہمارے شیف نے اس کو بھی بڑے پیار اور محبت سے تیار کیا ہے، اور وہ مرحلہ آ گیا ہے۔ تمام مہمان شادی ہال کے اندر پہنچ چکے ہیں، ہر کوئی خوبصورت لذیذ خوش ذائقہ کھانے کے انتظار میں ہے، اور کھانے کو ایک مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ
مرحلہ وار مہمانوں کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کام کو سر انجام دینے کے لیے یعنی کھانے کو مہمانوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے شادی ہال کا عملہ ایک مخصوص قسم کے یونیفارم کے اندر موجود ہے، خوبصورت یونیفارم کے اندر موجود ہے، اور یہ عملہ خوش اخلاقی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنے مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کرے گا۔ ہر چیز باری باری لائی جائے گی ایک خاص ترتیب کے ساتھ، اور اس کھانے کو بڑی بڑی ٹریز کے اندر، بڑی بڑی ٹرالیز کے اندر رکھ کے لایا جائے گا تاکہ ہال کے اندر کھانا ایک ہی وقت میں تقسیم ہو سکے، مہمانوں کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ اور وہ مرحلہ آ چکا ہے جس کے لیے ساری مشقت جاری تھی مدثر پکوان سینٹر کی طرف سے، اور سارا کا سارا کھانا اپنے منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ خواہ وہ عملہ شادی ہال کا ہو، خواہ وہ عملہ کچن کا ہو، خواہ وہ عملہ ویٹر حضرات ہوں، تمام حضرات اپنے مہمانوں کی عزت و عظمت کا خیال رکھتے ہوئے مکمل احترام کے ساتھ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، شادی ہال والوں نے اپنا کام مکمل کیا، بہترین خوبصورت شادی ہال سجایا، مدثر پکوان سینٹر نے بہترین خوش ذائقہ کھانا تیار کیا، اور ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ آپ کے لیے ایک اچھی ویڈیو لے کے آئے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔